ناظرین آداب، آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انترراشٹریہ الپسنکھیک ادھیکار دیوس 18 دسمبر کو پورے دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد 1992 میں UNO میں ایک پرستاؤ کے تحت لے آئی گئی تھی۔ اسی کے تحت 18 کو موقع نہیں مل سکا، تو آج 20 تاریخ ہے، سنڈے ہونے کی وجہ سے فقہ اکیڈمی دلی کی جانب سے ایک گوشٹی کا آیوجن مئو کے مدرسہ دارالعلوم میں کیا گیا، اور آج کی اس گوشٹی کا عنوان تھا ہندوستان کی اقلیتیں، ان کے مسائل اور حقوق۔ اس گوشٹی کی صدارت مدرسہ دارالعلوم کے ناظم احمد ذکی نقشبندی صاحب نے کی تھی، اور نظامت وہاں کے بہت ہی سینئر ٹیچر ہیں مولانا احمد اللہ قاسمی صاحب نے کی تھی۔ اس گوشٹی کی شروعات گو کہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلے مقرر کے طور پر پورو ودھائک کامریڈ امتیاز صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کامریڈ امتیاز صاحب نے اس گوشٹی میں آئیے آپ دیکھیے اور سنیے بھی کامریڈ امتیاز صاحب نے الپسنکھیک ادھیکار دیوس پر کس طرح سے قانون بنا اور قانون کی روشنی میں کس طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں، اس پر امتیاز صاحب نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہیں سے یہ بات نکلی، اور راج سنگھ نے بھی اس کو مانا، دنیا کے تمام ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ہمارے ملک میں بھی مائنرٹیز کو حقوق دیے گئے۔ ہمارا تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو بہت بیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، دنیا کے بہترین آئین میں سے ہمارا اپنا آئین ہے۔ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے، اس کی دفعات دیکھیں گے، تو بہت ساری چیزیں اقلیتوں کو رائٹ دیا گیا۔ مثلاً آرٹیکل 30 دیا گیا کہ جو مائنرٹیز ہیں وہ اپنے تعلیمی ادارے بھی قائم کریں گے، اور اسٹیٹ جو ہے، جو مملکت ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرے گی، اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرے گی۔ دھیرے دھیرے چل کے مائنرٹیز کا جو ان کے حقوق تھے وہ دبائے جانے لگے، سرکاریں جو بنی، اور ادھر دھیان ہی نہیں دیا۔ سرکاریں جو ہیں ایک نعرہ بہت زور شور سے جو مائنرٹی حقوق کے خلاف لوگ ہیں وہ اٹھانے لگے کہ اپیزمنٹ ہوتا ہے ان کی منہ بھرائی ہوتی ہے، اور سرکاریں ان کی مدد کرتی ہیں۔ مدد نہیں کرتی ہے۔ 1904 میں سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ جج تھے رنگ ناتھ مشرا، ان کی قیادت میں 2004 یہ ایک کمیشن بنا تھا، رنگ ناتھ مشرا کمیشن۔ اس کو یہ کہا گیا کہ مائنرٹیز کے بارے میں آپ بتائیے کیسے ان کا اپلفٹمنٹ ہو، کیسے ان کو تعلیمی پسماندگی دور کی جائے، ان کو تعلیم کے میدان میں کیسے آگے لے جایا جائے۔ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی۔ 2005 میں انہوں نے 1 سال میں اپنا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جب تک ریزرویشن نہیں دیا جائے، اور یہ کانسیپٹ وہاں 1849 کا بھی یہ کانسیپٹ ہے، 2 طرح کا، کہ ایک تو انڈیویجول لوگوں کی حفاظت کی جائے، اور دوسرا جو ساموہک ہے، اجتماعی طور پہ ہے، جیسے ان کے لیے کوٹا ریزرو کیا جائے، پولیٹیکل سیاسی زندگی میں ان کو مقام دیا جائے، چنے ہوئے جو ادارے ہیں ان میں بھی ان کے لیے جگہ مختص کی جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو کہ یہ تو رنگ ناتھ مشرا نے یہ کہا تھا کہ آئین میں ہمارے آئین میں ریزرویشن کی کوئی قید نہیں ہے کہ 50% ریزرویشن ہوگا، کوئی قید نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ مائنرٹیز کو ریزرویشن میں ان کو اگر جب تک نہیں دیا جائے گا، اور انہوں نے تو یہ یہاں تک کہا کہ 14% جو آبادی ہے اس کا 8.4% کہا کہ ان کے لیے بالکل مائنرٹی کے نام پہ ریزرو کر دو، آئین میں تبدیلی کرو اس کی، یہاں تک کہا۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہا کہ ابھی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، ابھی جو ریئیکشنری فورسز ہیں بہت اس کے خلاف ہوں گی کہ آئین میں ریزرویشن۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا میکینزم بنائیے، قانون اجازت دیتا ہے کہ جو OBC ہے 80%
جو آبادی ہے مسلمانوں کی وہ پسماندہ برادریوں کی ہے، اس میں آپ ان کے لیے 27% جو ریزرویشن ہے اس میں مائنارٹی کا ریزرویشن آپ 8.4% الگ کر دیجئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رنگ ناتھ مشرا کے ساتھ ساتھ جو سچر کمیٹی نے رپورٹ دی اس نے تو آنکھیں ہی کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ 14% آبادی ہے اس ملک میں، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے، اور بیوروکریسی میں 2.5% ہے صرف، اور ان کے لیے خصوصی انتظام اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ پسماندگی کے بہت گہری کھائی میں چلے جائیں گے۔ تعلیمی طور پہ پسماندگی ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، مدارس میں جاتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ بچے مدارس میں نہیں پڑھتے، جو شور ہوتا ہے یہ تو آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں مدرسے، بہت تھوڑے سے بچے پیدا ہوتے وہاں جاتے ہیں پڑھنے، باقی پڑھتے ہی نہیں ہیں مائنارٹی کے لوگ، سہولت ہی نہیں، سوشیو اکنامک کنڈیشن جو سماجی اور اقتصادی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو اس نے جو ریکمنڈیشن دی اس میں بھی نہیں لاگو نہیں ہوا۔ 2005 میں سچر کمیٹی بنی تھی اور 1 سال میں اس نے بھی اپنی ریکمنڈیشن دے دی تھی، نہیں ہو پایا۔ اب ادھر دیکھیے جو سرکار ہے ہماری، یہ دھیرے دھیرے مائنارٹی حقوق کو کاٹتی جا رہی ہے، ختم کرتی جا رہی ہے، اور خلاف میں کوئی آواز نہیں ہے۔ مزیدار بات یہ ہے، تکلیف دہ بات، مزیدار نہیں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے۔ جو پارٹیاں ہیں اپنے کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں اور ذات کے آدھار پہ بنی ہوئی پارٹیاں ہیں، یہ اس لیے نہیں بولتی ہیں مائنارٹی کے حقوق کے لیے کہ ان کے پیچھے کی جو جنتا ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ اور یہ گلولکر کی کتابوں ہم اور ہمارا راشٹر میں انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرے جو ان کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور دھیرے دھیرے جیسے زہر ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایک زہر ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، ایک فوری مار دیتا ہے، تو یہ دھیرے دھیرے کام کرنے کی بات ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو بھی ایوائڈ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے پاسپورٹ قانون انڈیا کا 1920 کا انڈین پاسپورٹ ایکٹ 1920 ہے، اس میں بھی، اور فارینرز ایکٹ جو ہے 1946 کا لاگو ہے، آج بھی لاگو ہے۔ اس میں تبدیلی کر دیا انہوں نے، تبدیلی یہ کر دیا کہ جو مائنارٹیز کے لوگ ان کے حساب سے، مطلب جو ہندو لوگ بنگلہ دیش سے یا دوسرے ملکوں سے یہاں آئیں گے ان کو ہم 5 سال کا ویزا دیں گے۔ یہ پہلے قانون میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال کا ویزا دیں گے۔ ابھی انہوں نے CAA سنے ہوں گے، ابھی پروٹیسٹ میں ہمارے کئی بچے جیلوں میں بند ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ CAA میں یہ 19 میں قانون بنا، 16 میں اس کا مسودہ آیا تھا، 2016 میں اس کا مسودہ پارلیمنٹ میں آیا تھا، اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس نے کوئی میٹنگ نہیں کی، اور اچانک 19 میں پھر لے آ کے انہوں نے کر دیا اور کہا کہ اس ملک میں جو تین ملکوں کو انہوں نے گنایا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، ان 3 ملکوں سے مائنارٹی کے جو لوگ آئیں گے ان کو ہم یہاں پہ شہریت دیں گے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن مذہب کا بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہندو جو وہاں سے آئیں گے۔ ہم نے CPI کے لوگوں نے، CPM کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ پیش کیا کہ یہ نام ہٹا دو، پڑوسی دیش کر دو، کہ پڑوسی دیش سے جو لوگ آئیں گے ان کو ایک مل جائے گا۔ لیکن صاحب نے قانون میں تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں سٹیزن کا قانون ہے، سٹیزن شپ کا۔ ہماری کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 5 سے لے کے 11 تک یہ قانون بنا ہوا ہے، الگ الگ دھارائیں ہیں، جیسے آرٹیکل 5 میں ہے کہ جو یہاں جنم لیا ہے وہ یہاں کا شہری ہوگا، 6 میں ہے کہ ماں باپ میں ایک کوئی یہاں جنم لیا ہو وہ شہری ہوگا، اس طریقے سے ہوتا ہے، اور 11ویں میں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون بنا سکتی ہے، لیکن مذہب کے آدھار پہ اگر ہوگا
تو غیر قانونی ہوگا. لیکن انہوں نے جو 19 کا قانون ہے اس میں مذہب کو دخل دیا. اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے 3 ملکوں کو تو کہا، باقی جگہوں کا کیا ہوگا؟ یہاں اس دیش میں بہت سارے تمل شرणार्थी ہیں جو سری لنکا میں تملوں پہ جو ظلم ہوا وہ یہاں اس ملک میں رہ رہے شرणार्थी کے حیثیت سے. ان کے لیے کیا کوئی قانون ہے یہاں پہ؟ سٹیزنشپ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. روہنگیا مسلمان جن کا مول، جن کا ایک طریقے سے بنیاد کہ یہ ہندوستانی ہی ہے، وہ لوگ وہاں سے برما کی گورنمنٹ جو ہے وہاں ریئیکشنری گورنمنٹ ہے مار رہی ہے، وہ شرणार्थی بن کے یہاں آ رہے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی قانون ہے؟ ہمارے تو پڑوس میں 3 ہی ملک نہیں ہیں، 7 ملک ہیں. بھوٹان میں عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ یہاں پہ اس کے لیے کوئی قانون ہے یہاں پہ عیسائیوں کے لیے کہ یہاں پہ اس کے لیے بھی ہمارا قانون خاموش ہے؟ تو اس طریقے سے پھر پاکستان میں جیسے فیض احمد فیض رہے ایک زمانے میں، حبیب جالب رہے، یا فہمیدہ ریاض یہاں ایک شاعرہ تھیں، یہاں کے ہندوستان میں بہت دن رہی. اس طرح کے لوگ اگر وہاں ان کو اذیت دی جاتی ہے وہاں اس ملک میں آتے ہیں، ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے تو مذہب کا بیریئر کر دیا کہ ہندو ہونا چاہیے تب یہاں پہ ہوگا. تو اس طریقے سے وہ سیدھے ٹارگٹ سیدھے مائنارٹیز پہ اور خاص طور سے مسلمانوں پہ ٹارگٹ کیا. पूर्व सांसद सालिम अंसारी साहब ने आज की इस गोष्ठी में, आज के इस सेमिनार में अल्पसंख्यकों के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार के ज़रिए किया जा रहा है उस पर अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया और इस बात का भी शिकवा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार छीन लिया गया. आइए सुनते हैं कि सालिम साहब ने क्या फरमाया. तब भी साजिश ये हो रही थी कि ऐसा आइन बने कि इनको महरूम कर दिया जाए. उसी वक्त ये साजिश थी. जिस आइन को लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, जिसको आज कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा आइन है, जिसमें किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसी वक्त साजिश हो रही थी कि इनको जो संविधान सभा बन रहा था, अंग्रेज़ों ने कहा कि संविधान सभा बना लो और एक संविधान बना लो, अपना देश चलाओ, हम देख के छोड़ के जाना चाहते हैं. तभी साजिश हो रही थी कि ये किसी तरह उसमें न जा पाए. और शर्त ये थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए. डॉक्टर अंबेडकर ने हिम्मत जुटाया और कहा कि अगर इस संविधान सभा में मैं नहीं जाऊंगा तो इस मुल्क के आइन में जो सामने तस्वीरें हैं ये सब तोड़ के रख देंगे और बहुत लोग महरूम हो जाएंगे. गोया वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं और कुछ साजिश करके उन्हीं के निजी सचिव को तोड़कर उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया गया और अंबेडकर साहब चुनाव हार गए. मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मुल्क में रहने वाली अक़लियत, ख़ास तौर से मुसलमानों का, कि अंबेडकर साहब के हारने के बाद इस मुल्क की अक़लियतें सख्ते में आ गई कि जो हमारी क़यादत करता, जो हमारी बात को रखता, वही जब संविधान सभा में नहीं गया तो हम किनसे उम्मीद करें. गोया मुस्लिम समाज के एक बेटे खलीकुज़्ज़मा जो बंगाल से चुनाव जीते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब आप आइए, मैं रिजाइन करता हूँ और आप चुनाव लड़िए बंगाल से, मेरी सीट पे मेरा जाना वहाँ ज़रूरी नहीं है, मुझे इतनी जानकारी मालूमात नहीं है. तो खलीकुज़्ज़मा साहब ने इस्तीफ़ा दिया और डॉक्टर अंबेडकर वहाँ से चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीत के तब संविधान सभा में गए. और संविधान सभा में बड़ी अड़चनें आई. ऐसा नहीं कोई से ही बन गया, बड़ी बारीकी थी. लेकिन मैं उस अजीम महात्मा को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि एक दलित परिवार में पैदा होने के बाद भी सबको उसने संविधान में हक हुकूक दिए. उस संविधान के तहत ये मुल्क चल रहा है, हमें हुकूक मिले हुए हैं, सबसे बड़ी अक़लियत हम हैं. लेकिन आज हमारे साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है. बिल्कुल हम रडार पे हैं. आर्टिकल 30 जिसका जिक्र इम्तियाज़ साहब कर रहे थे हमें मिला है, जिसमें हम अपने हिसाब से इदारे खोल सकते हैं, चला सकते हैं, तकर्रुरी कर सकते हैं. खुले भी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुली, बड़े बड़े इदारे खुले. आज मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अक़लियती किरदार नहीं दिया गया. उसके लिए गनी साहब हैं, बताएंगे उसकी पेचीदियाँ क्या हैं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी. लेकिन अभी इस मुल्क की सरकार ने, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने
जो सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान इस मुल्क में रहती, इस प्रदेश में रहती है, उसके जो तालीमी इदारे हैं उनकी तकर्रुरी पे रोक लगा दिया, कहा आप तकर्रुरी नहीं कर सकते। कोर्ट गए हम लोग, तमाम मैनेजमेंट के लोग, हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, जो सरकार करी उसी को आप मानिए। गोया मैनेजमेंट हार गया। फिर सुप्रीम कोर्ट हम गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जवाबदेही नहीं लगाई है। वो ये कहते हैं कि कोई वैकेंसी, यानी हमारा ये दारुल निस्वां, खैर ये तो जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, लेकिन नॉन एडेड है, एडेड नहीं है आपका। इंटर कॉलेज एडेड है? नहीं नहीं, इंटर कॉलेज आपका एडेड नहीं है, 8 तक होगा, तो मुझे जानकारी है। इंटर कॉलेज एडेड नहीं होगा, अगर एडेड हो तो 8-10 चलिए, ये कहते हैं एडेड है, तो एडेड कॉलेज में अगर इनका निस्वां इंटर कॉलेज है, अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो ये वार्ड निकालेंगे और उस पर तकर्रुरी करेंगे, ये हमें हुकूक मिला हुआ है। लेकिन अब सरकार क्या कहती है कि आपके कॉलेज में कोई जगह खाली होगी तो हम वार्ड निकालेंगे, हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसका एग्ज़ाम कराएंगे, उसमें से 5 नाम आपको दे देंगे, उस 5 नाम में से आप एक अपनी तकर्रुरी करेंगे। अभी बताइए क्या गारंटी है कि उस 5 नाम में कोई मुसलमान होगा या कोई अक़लियत का भाई होगा? कोई आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा उसी 5 नामों में। तो इस तरीके से हमारे हुकूक का हनन हो रहा है। धीरे धीरे अक़लियतों को महदूद किया जा रहा है, उनके ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं और धीरे धीरे हमें परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, देखिए क्या होता है। अक़लियतों के बारे में कई कमीशन इस मुल्क में बने, बीपी मंडल कमीशन बना, फिर दुनिया भर के 4-5 कमीशन बने, मुख्तलिफ कमीशनों की अलग अलग रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की आई, और सारी रिपोर्टें आने के बाद भी उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। हम वहीं लकीर के फ़कीर आज भी खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें नहीं कोई देखना चाहता। इसलिए हमें खुद इन चीज़ों पे, जैसा कि इम्तियाज़ साहब ने कहा कि मुत्तहिद होकर हम इन सरकारों के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है, अपने हुकूक के लड़ने की ज़रूरत है, इस मुल्क के आइन को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए कि मुल्क के आइन को कई बार कोशिश किया गया कि एक कमेटी बना करके इसको तज्जिया करके इसमें चेंज किया जाए, कई बार हमला हुआ, कई बार कोशिशें हुई, लेकिन जिस दिन इस मुल्क के आइन को तरमीम करेंगे तो आज इतनी ख़राब सरकार है जिनसे आपको कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैं बात लंबी नहीं करूँगा, 5-7 मिनट का वक्त है। मैं यही अपील करूँगा कि इस मुल्क में रहने वाली अक़लियतें आज गैर महफूज हैं, उनके इदारे, उनके लोग और तरह तरह के गैर कानूनी को हमारे ऊपर कानून बना करके हमको घेरा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। मैं फ़क़ा एकेडमी ख़ास तौर से दारुल की जो कमेटी है उसने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया फ़क़ा एकेडमी की तरफ से, कहने पर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बात हो तो बहुत लंबी बात हो सकती है, 5-7 मिनट में बात नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आगे तारीकी ही नज़र आ रही है, हमें उस तारीकियों से अपने मसाइल को खुद निकलना होगा, सरकार की बारीकियों पे हमको नज़र रखना होगा, उसके लिए एहतजाज करना होगा। और एहतजाज तो हम करते ही हैं, अभी NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ, आपने देखा। उसी तरीके से जो दूसरी अक़लियत सिख हैं उनको भी देखिए, उनका किसान आंदोलन चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अक़लियत है, उनको भी ये मानेंगे नहीं उनकी बात, उनको भी कहीं ना कहीं से उनके आंदोलन को, उनकी तहरीक को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इनके आंदोलन को कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, जैसा NRC को दबाया उसी तरीके से ये कोशिश कर रही है। तो इन सरकारों की जो मंशा है उस मंशा के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद होकर के आज हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर से सबसे बड़ी अक़लियत हम हैं, तो हमें दूसरी अक़लियतों को जोड़ करके, जैसे सिख हुए, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, इनको भी हम अपने तहरीकों में जोड़ करके जब लड़ेंगे, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, तब कामयाबी मिलेगी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष तैयब पालकी साहब ने लोगों को खिताब करते हुए, आज के इस सेमिनार में खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत हैं और फिर भी पसमादा हैं, और इसी मुल्क में जो दूसरी अक़लियतें हैं वो काफ़ी तरक्की याफ्ता हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि ईसाइयों और सिखों से सीख लें। और आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा अपने खिताब में।
کہ اقلیت جو کم ہو اس کو اقلیت، جو اکثریت ہو اکثریت سے کم ہو وہ اقلیت ہوتی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے بھی ہمیں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قانون پاس کیا ہے کہ سبھی ممالک اس قانون کا خیال رکھیں کہ اقلیتوں پہ کہیں ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اور ابھی 18 تاریخ کو یوم اقلیت منایا گیا ہمارے ہندوستان میں، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب تو یہ اٹھنے لگا ہے کہ اقلیت لفظ ہی ختم کر دینا چاہیے، اب اس طرح کی باتیں اٹھنے لگی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اقلیت وہ طبقہ جو لسانی طور پر، زبان کے، جو اپنے تہذیبی طور پر، جو اپنے مذہبی تخصص پہ جو اقلیت میں ہو، ان کو کہیں دقت پریشانی نہ ہو، وہ کمزور ہیں، کم ہیں، اس لیے ان پر ظلم نہ ہو ان پہ۔ مگر ہمیں بھی ہمارے اقلیتی حقوق ہیں، اس پر حملہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ خاص طور سے مدارس وغیرہ میں جو مداخلت کی جا رہی ہے، اقلیتی کردار ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم نے جہاں تک ہمیں جانکاری ہے کہ مدارس کے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ تقرری میں کہیں پر بھی ایمانداری نہیں برتتی، یہ حقیقت ہے۔ ہر جگہ کے معاملات عدالتوں میں، اقلیتی کمیشن میں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ مدرس بستہ لے کر کے گھومتا رہتا ہے کہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو ہمارے اسی کے برخلاف اقلیت میں کرسچین ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں، ان کے آدمی تو کبھی بستہ لے کے نہیں گھومتے۔ فاطمہ اسکول چل رہا ہے، اس کے آدمی بستہ لے کر کے نہیں گھومتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہر مدرسے میں یہی حال ہے کہ ہماری تقرری میں ہمیں ناانصافی کی گئی، تو ایسی نوبت ہی کیوں آئے؟ ہمیں جو مینجمنٹ ہے، میں کسی ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی مدارس کی بات کر رہا ہوں، سبھی جو اقلیتی بہت اچھے بھی ہیں، جہاں پر بہت اچھا بھی ہوتا ہے، بہت ایمانداری سے ہوتا ہے اور لیاقت کے حساب سے تقرری ہوتی ہے، میں ان پہ نہیں کہتا، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مگر اس طرح کے موقع فراہم خود کیے جاتے ہیں، اور ہر معاملے کو وہ لوگ عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور اقلیتی کمیشن میں لے جاتے ہیں اور مائنارٹی فورم میں لے جاتے ہیں، جس سے وہ معاملہ اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کرسچین اور سکھوں سے تو سبق لینا چاہیے کہ اقلیت میں کرسچین بہت کم ہیں، مگر ان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ ان کے انسٹیٹیوٹ نہ ہوں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم 14% ہیں، مگر ہم تو یہاں پر 45% ہیں، پھر بھی ہم نے کچھ کام کیا؟ اس حساب سے ہم نے نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کیا۔ جس خطے میں ہم 50% ہیں، 60% ہیں، وہاں بھی ہم نے پورا نہیں کیا۔ مگر یہ کرسچین پہلے آتا تھا کہ آسٹریلیا سے ان کو پیسہ آتا ہے، فلاں جگہ سے آتا ہے، مگر مجھے جانکاری ہوئی جہاں تک ہم نے معلوم کیا کہ اب انڈیا سے ان کو دوسرے دیشوں میں پیسہ بھیجا جاتا ہے، اب وہاں سے مدد نہیں آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئیے اور اپنا انسٹیٹیوٹ، اپنا ہاسپٹل، اپنا جو بھی ویلفیئر سوسائٹی ہے اپنے ڈیولپ کریے اور چلائیے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے میں وہ جذبہ نہیں، ہمارے میں وہ ایمانداری نہیں؟ اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم بڑی بڑی تقریب لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں، کیا ہم اس کے لیے نہیں آمادہ ہیں
कि हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करें जिससे कौम की भलाई हो सके, या उनको उसके अलावा ज़हन साजी जो है, हमारी कौम बहुत जज्बाती है, हर मामले में जज्बाती है। उसका हमने जहाँ तक तज्जिया किया कि ज़हन साजी की कमी है। ज़हन साजी ऐसे माहौल में रहते हैं, आप एक ग्रुप में रहते हैं जो अच्छे लोगों के हैं, मगर एक लेबर क्लास है जो लेबर क्लास है या उसको सोसाइटी अच्छी नहीं मिलती है, वो इस तरह की ज़हनियत वो रखते हैं कि बहुत जज्बाती, हर बात पे जज्बाती होते हैं, जिससे मामले को बिगाड़ते हैं। तो हमें बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है, और अक़लियतों को अपना किरदार इस तरह का बनाना पड़ेगा कि हमारी क़यादत को उठना पड़ेगा, और क़यादत हम ही लोग हैं, जो हम सब ज़िम्मेदार लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो तालीम याफ्ता हैं। वो लोग जब तक एक लाअमल और जब तक एक जामा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और उसके लिए उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम अक़लियतें इसी तरह परेशान होती रहेंगी। और अक़लियतों के मुतल्लिक़ जहाँ तक है, हर जगह ये ख़ुद अपने में, ख़ास तौर से हमारी मुसलमान अक़लियत जो है, ये मसलक में बटी हुई है, ये सच्चाई है, फ़िरके में बटी हुई है, और उसके अलावा ज़ात बिरादरी पे बटी हुई है। हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान सब एक हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमें इस तरह की सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें अपने को एक करके दिखाना पड़ेगा। हिंदू कौम में उनके भगवान सैकड़ों, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, मगर हिंदू के नाम पे सब एक हो जाते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी बात है? नहीं है कि हम मुसलमान के नाम पर एक हर जगह अंदर से खिंचाव लिए रहते हैं, यह सच्चाई है। तो हमें अपने अंदर जो दिल के अंदर जो एक सोच डेवलप गलत कर गई है, उसको निकालना पड़ेगा। वैस तरफदार साहब जो शिक्षाविद हैं, तालीमी उमूर में काफ़ी मदाखलत रखते हैं और बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, आज की इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए उन्होंने अक़लियतों की नफ्सियात और अक्सरियत तबके की नफ्सियात के बारे में बहुत तफसील से रोशनी डाली है, और उसे आप सुनेंगे तो बहुत सारी बातें सीखने को मौका मिलेगा। इसलिए मैं ख़ुसूसन मुफ्ती अरवली साहब का और तमाम मुंतज़मीन का बेपनाह मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख़याल का मौका दिया ऐसी बावकार मजलिस में। आज का मौजू है हिंदुस्तान की अक़लियतें, मसाइल और हुकूक। हालात हाज़िरा के एतबार से उन्वान इंतहाई अहम है। सीधे मौजू पे आता हूँ मैं। समाजियात के माहिरीन, नफ्सियात के माहिरीन का लगभग पूरे दुनिया में इत्तफाक है कि अक़लियतों के मसाइल को दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। अक़लियतों के मसाइल को दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। दुनिया के नफ्सियात के माहिरीन और समाजियात के माहिरीन का लगभग यही ख्याल है, और वो दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं तसव्वुराती मसला। तसव्वुराती मसले को नफ्सियात की ज़बान में परसेक्यूशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। परसेक्यूशन, प्रोसिक्यूशन नहीं वकील, परसेक्यूशन कॉम्प्लेक्स, ये एहसास कमतरी की एक शक्ल होती है। यह तसव्वुराती होता है, और दूसरा पहलू होता है हकीकी। इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है, इसको मैं थोड़े मिनट में, चंद मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर हर अक़लियत, दुनिया में बहुत सारी अक़लियतें हैं, मज़हब की बुनियाद पे, इलाक़ायत की बुनियाद पे, ज़ात बरादरी की बुनियाद पर, आपके लैंग्वेज ज़बान की बुनियाद पर, बहुत मसलक की बुनियाद पर, हर अक़लियत का जो नफ्सियाती पहलू होता है वो सेम होता है पूरी दुनिया में।
چاہے وہ انٹارکٹیکا ہو چاہے ہندوستان ہو، ہر جگہ وہ نفسیاتی پہلو ایک رہے گا، چاہے اقلیت کسی قسم کے ہو۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اکثریتی طبقہ جو ایک علاقے میں اکثریتی ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوگا، اور وہی طبقہ جب اقلیت میں ہو جائے گا دوسرے علاقے میں تو اس کا رویہ بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی میں نفسیاتی تصور پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی میجورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، تو یہاں پر ہمارا نفسیاتی تصور، ایٹیٹیوڈ، رویہ کچھ اور رہے گا، اور ہندو بھائیوں کا رویہ اکثریتی رہے گا۔ مگر جب وہی ہندو بھائی جب کشمیر میں رہیں گے تو کشمیر کا رویہ بالکل بدل جائے گا، اس لیے کہ وہ اقلیت میں ہے۔ گویا کہ عدم تحفظ کا احساس ان کے اندر پیدا ہوگا اور مسلمانوں کے اندر باقاعدہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ہمارے ہندو بھائی پنجاب میں جو رہتے ہیں ان کو اقلیت کا خوف ہوتا ہے، اور جو سردار ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان میں اقلیت کے خوف کے شکار ہیں، وہاں اکثریتی وقار، اکثریتی اعتماد ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ کے نفسیاتی تصور۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب سر سید علی الرحمہ نے 1884 میں جو اسپیچ دیا تھا، خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے ون نیشن تھیوری دیا تھا، ایک قوم ایک ملک۔ سن 1884 الہ آباد کا خطبہ، ایک قوم ایک نیشن، شارٹ میں بول رہا ہوں، بہت مختصر میں۔ مگر جب 1885 میں کانگریس قائم ہو گئی اور ایک پلیٹ فارم، کامن پلیٹ فارم مل گیا انگریزوں سے لڑنے کا مختلف سیاسی جماعتوں کا، تو سر سید نے محسوس کر لیا کہ یہ اتنا طاقتور پلیٹ فارم ہونے جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کی کوشش سے جلد ہی انگریز ہندوستان چھوڑ دے گا۔ جب انگریز ہندوستان چھوڑ دے گا تو مسلمان جو پہلے حکمراں تھے اب جو جمہوری بنیاد پہ جو حکومت بنے گی مسلمان اقلیت میں ہو جائے گا، اس لیے یہ آزادی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ سن 1885 کی ان کی پہلی اسپیچ وہ ٹو نیشن تھیوری کی تھی۔ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ جینا اس کے دائی ہیں، نہیں۔ سب سے پہلے تھیوری جو دیا تھا مولانا یہ سر سید احمد خان نے 1885 میں ٹو نیشن تھیوری دے دیا کہ ایک قوم کا ایک ہی ملک ہوگا، ایک وطن ایک قوم، دو وطن دو قوم۔ تو یہ احساس کمتری، خوف میجورٹی کا، اس لیے کہ ابھی میجورٹی کے ظلم کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا ہے۔ دھیان رکھیے 1884 میں ابھی مشاہدہ کوئی نہیں ہوا ہے کہ اکثریت ہم پہ ظلم کرے گی، نہ آزادی ملی ہے، نہ کوئی عملی مشاہدہ ہوا ہے کہ آپ پر ظلم ہوگا۔ مگر انہوں نے قیاس کر کے، وہ قیاس کی بنیاد پہ جو خوف پیدا ہوا وہ سائیکولوجیکل ہے، وہ نفسیاتی ہے۔ اور اب یہ ایک حقیقی ہوتا ہے کہ جب کوئی اکثریتی طبقہ اپنے اکثریت کے دوم میں، عددی مضبوطی کے دوم میں، جب وہ اقلیت کے حقوق کو سلب کرنا چاہتا ہو تب، اور سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تب جا کر کے حقیقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سلب کرنے کے کچھ واقعات ہو جائیں، جیسے میں سن 1935 میں آ جا رہا ہوں کہ سن 1935 تک فسادات کچھ نہیں ہوئے تھے۔ 35 میں الیکشن ہوا، کانگریس کئی صوبوں میں قابض ہو گئی، اور کانگریس کا جو نیشنل چہرہ تھا، جب ان کے والنٹیئر نے بہار وغیرہ میں فسادات کیے تو اس فساد کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ کانگریس کی اگر حکومت بنے گی تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ تو وہ خوف واقعتاً تھا، گویا کہ ایک تصوراتی ہو گیا، ایک واقعتاً ہو گیا۔ تو ان دونوں میں ہم کو فرق کرنا ہوگا۔ مسئلے کا حل، اقلیتوں کے مسئلے کا حل، وہ پہلے حقیقی مسئلے کا حل بہت آسان ہے، مگر تصوراتی مسئلے کا حل جو خیالی ہے وہ اگر پہلے ہم حل کر لیں تو حقیقی مسئلے کا حل خود ہی نکل جائے گا۔ گویا کہ حقیقی مسئلہ، گویا کہ ہم نرغے میں ہیں اور اب یہاں پہ اکثریت ہمارے حقوق سلب کر رہی ہے،
ہم کو ذہنی طور سے وہ مایوس کر رہی ہے، یہ ہم کو فنا نہیں کر رہی ہے، ہم کو بیچارگی کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ اقلیتیں یہ محسوس کریں، ایک پلاننگ کے اعتبار سے آپ کو مایوس کرنا چاہتی ہے، آپ کو ایک دم سے ذہنی طور سے پست کرنا چاہتی ہے۔ ذہنی غلامی، اس ذہنی غلامی کے لیے بہت سارے یہ لوگ اقدامات کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کا جو پرسیپشن تھا کہ آپ اقلیت میں ہیں اور آپ کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، وہ جو تصور عام ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، تعلیمی ہوں، تو اقلیتوں کے مظالم کی داستانیں، خونچکا داستانیں بہت ہی لذت لے کے بتایا جاتا ہے۔ ان کے ظلم کے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اور گھروں میں بھی، محلے میں، تقریروں میں، تو جو اس کی وجہ سے ایک ذہن کی تعمیر ہوتی ہے، وہ نفرت کی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ نفرت کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے تمام حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ جب نفرت، ان سب تقاریر سے ہم ایک غیر منظم بھیڑ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور غیر منظم بھیڑ جب سامنے آئے گی تو چھوٹی سی منظم ٹکڑی آپ کو شکست دے دے گی۔ چھوٹی سی منظم ٹکڑی جائے کہ بہت بڑی منظم طاقتیں ہیں، اور ہم ایک غیر منظم بھیڑ کی حیثیت سے آئیں گے تو ہم شکست کھائیں گے، ہماری انرجی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نفسیاتی پہلو کو دور کریں۔ نفسیاتی پہلو کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی پلیٹ فارم میسر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم ان برے حالات میں، جو ہم بڑے خراب حالات سے گزر رہے ہیں، اس درمیان میں اپنی حصولیابیوں کی نشاندہی کریں۔ آپ جیسے مثال کے طور پر مفتی اروڑی صاحب، آپ تصور، میں کچھ آپ کی حصولیابی بتا رہا ہوں۔ اس برے دور میں 6 سال ہمارا سب سے برا دور رہا، بھاجپا کی سرکار جیسے آپ چاہتے ہیں، مگر کیا آپ مجھ پہ اعتماد کریے، جو فگر دے رہا ہوں بہت ہی اعتماد کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ان 6-7 سالوں میں پورے مئو میں ہم نے میڈیکل کالج میں، سرکاری میڈیکل کالج میں کمپٹیشن کے ذریعے جتنی بڑی تعداد سلیکٹ ہوئی ہے وہ 70 سال میں نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ 7-8 سالوں کے اندر، نیٹ PMT جس کو بولتے ہیں، 7-8 سالوں کے اندر ہمارے مئو کے بچے جتنی تعداد میں سلیکٹ ہوئے ہیں اتنی تعداد میں 70 سال میں نہیں ہوئی ہے بھاجپا کی سرکار۔ آپ کو پتہ ہے کہ سول سروسز کا امتحان، جس کو عام فہم زبان میں IAS بولا جاتا ہے، سول سروسز کے امتحان میں چاہے کانگریس کی حکومت رہی ہو، چاہے جنتا پارٹی کی حکومت رہی ہو، ان مواقع پر 2.5% سے زیادہ مسلمان کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہوئے۔ کتنے؟ 2.5%۔ سول سروسز مودی جی کے سرکار میں 3 ہوئے، 3.5 ہوئے، 4 ہوئے۔ آج اس سال 1920 میں 4.5% مسلمانوں کی سنکھیا ہے سلیکٹ ہونے کی IAS میں۔ یہ حصولیابی ہماری ہے۔ IIT میں 10 سال کے اندر، IIT، آپ NIT اور ٹاپ کلاس کے انجینئرنگ کالج میں 10 سال کے اندر مسلمان بچے جتنا سلیکٹ ہوئے ہیں 70 سال کے اندر سلیکٹ نہیں ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ مدارس کے فارغین۔ مدارس کے فارغین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس تمام بالوں پر ختم ہو جاتے ہیں پرواز کے۔ اس سے بڑی بکواس نہیں ہو سکتی ہے کہ ان 10 سالوں میں مدارس کے فارغین نے نیٹ JRF جتنی بڑی تعداد میں کوالیفائی کیا ہے، JRF اتنی تعداد میں 60 سال میں نہیں کیا ہے جتنا 10 سال کے اندر کیا آپ نے۔ JRF کر کے آپ ریسرچ کرتے ہیں، 35,000 روپے اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے، عربک، پرشین، اردو میں آپ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کے بعد آپ دنیا بھر میں عربک کی ضرورت ہے، آپ دنیا کے ایمبیسیز میں نوکری پاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مدرسے سے لے کر کے انگریزی تعلیم تک ہم نے 10 سال کے اندر بے پناہ ترقی کیا ہے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ کاروبار کو لے لیجئے،
مئو میں ہم نے 20 سال 25 سال کے اندر اپنے ہندو بھائی صاحبان کو بیشتر میدانوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. کاروبار میں میٹیریل ہو، فیکٹری ہو، آپ جس چیز میں آئیں، مینوفیکچرنگ ہو، اس میں ہم نے محنت کیا ہے. ہم نے محنت کیا ہے. یہ صرف دعاؤں کا اثر نہیں ہے، صرف لفظ دعاؤں کا اثر ہے، مگر صرف دعاؤں کا اثر ہے. ہم نے محنت کیا ہے، ایمانداری سے محنت کیا ہے. اس وجہ سے آج ہم کاروبار میں بہت ہی آگے چل رہے ہیں. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. اپنی محفلوں میں گنوائیے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر اگر اسکول سے ٹافی انعام لے کے آیا، ٹافی، اس کے پرنسپل نے اس کو 100% اٹینڈنس کے لیے ٹافی دیا، آپ گھر پہ سیلیبریٹ کریے اس کو. بچے کو بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ کریے کہ بچہ میرا آج جو ہے مطلب ایک ٹافی انعام میں لے کے آیا ہے. مئو کے لیول پر کوئی کمپٹیشن میں کوالیفائی کرے، پورے ہر محلے میں اس کا سیلیبریشن ہونا چاہیے کہ آپ نے کمپٹیشن جیتا ہے. اس طریقے سے آپ کو ٹائم زیادہ ہو گیا، تم بیٹھ نہیں بولو، تھوڑا سا معافی چاہوں گا اس کے لیے. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نفسیاتی طریقے سے جو آپ کو احساس بے بسی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، وہ جنگ نہ ہاریں. اور اس میں جیتنے کے لیے پیسہ روپیہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ عدد کی ضرورت ہے. جیسے اسرائیلی پر امتیاز صاحب نے بتایا کہ ہولوکاسٹ ہوا، قتل عام ہوا، مگر وہ 1.5% لوگ دنیا میں آخر اس نفسیات کا شکار کیوں نہیں ہوئے کہ ہم 1.5% ہیں اور ہم حکومت نہیں کر سکتے ہیں. آج سے یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ اقلیتیں ہی کرتی ہیں، اس لیے کہ برین اقلیت کے پاس ہوتا ہے. اقلیت کسی قسم کی ہو، بہت ذہین لوگ کم ہوتے ہیں اور ذہین ہی حکومت کرتا ہے. لہذا آپ، اور یہ ذہانت کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو خدا داد ہے، اور اس کو کون زیادہ اس کو تیز دھار دیتا ہے؟ یہ آپ کی محنت اور مشقت. محنت اور مشقت کریے، لگن سے، کمپٹیشن کے جذبے سے آپ آئیے. اسی ہندوستان میں آپ کا مستقبل بدل جائے گا. رونے دھونے سے، شعلہ بیانی کرنے سے جنون پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، اور جنون اور نفرت میں کبھی بھی اچھی پلاننگ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اپنے کو بہت زیادہ قابو میں رکھ کر کے ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حوصلہ دیں کہ ہم اچھا ہندوستان نہیں پائے، مگر انشاءاللہ تم کو ایک اچھا ہندوستان دیں گے، باوقار زندگی دیں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. نگر پالکا پریشد کے سابق چیئرمین یعنی میں نے بھی وہاں اپنی بات، اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اس بات کی شکایت بھی کی تھی. چونکہ وقت کم تھا تو زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں تھا، تو بہت مختصر وقت میں لیکن ایک بات کا میں نے یہ شکوہ ضرور وہاں کیا کہ اس میں خواتین کی بھی حصہ داری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حقوق تو سبھی انسانوں کے برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں. تو عورتوں کے ذریعے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے آج کے اس پروگرام میں خواتین کی حصہ داری ہونی چاہیے تھی. میں نے یہ بھی اس میں بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کب قانون نافذ ہوا اور کس طرح سے یہ خصوصی اختیار الپ سنکھیوں کو دیا گیا ہے ان کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے. اقلیت کے موقع پر ہمارے حقوق کو بتانے اور کیسے بہتر مستقبل ہو، اسی کو لے کر آج کی یہ میٹنگ یا سیمینار یا نشست جو چاہیں کہہ لیں منعقد کی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں دارالعلوم ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فقہ اکیڈمی کا کہ آپ نے ایک بہترین محفل آراستہ کی. لیکن یہ کرسیاں خالی ہیں، اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ اپنے مسائل کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مول صاحب میری بات کو ایسے نہ لیجیے گا، لیکن خواتین بھی اقلیت میں آتی ہیں. اگر کچھ پردے کے ساتھ کچھ خواتین بھی اس میں شامل ہوں، انہیں بھی جاننا چاہیے، وہ بھی سماج کا حصہ ہیں. مارکیٹ میں جا کے وہ خریداری کر سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں. تو محفل میں بھی اگر پیچھے ان کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے، کچھ اساتذہ ٹیچرس رہتی، تو میرے خیال سے اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. اقلیتوں کے جو اختیارات ہیں جو ہمارے بھارتی سمویدھان نے ہم کو دیے ہیں، تو اس میں جو ہمارا آرٹیکل 28, 29, 30 ان تینوں میں آتے ہیں اس کے اختیارات.
اور یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سرکار نے اختیارات یا حکومت یا سنویدھان نے جو اختیارات دیے ہیں وہ ہر میدان میں اختیارات نہیں دیے ہیں، وہ تعلیمی میدان میں خصوصی طور سے دیا ہے اور لسانی معاملات میں اور اپنے تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اس میں ایک جملہ میں پڑھتا ہوں اس کو کہ اس میں الپسنکھیکوں کے کیا کن چیزوں کو لے کر دیا گیا ہے، جو سنویدھان کا ایک خاص پیرا ہے، میں اسی کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھیے، الپسنکھیک سمودائے سے تاتپریہ ہے کسی راجیہ میں رہنے والے ایسے سمودائے جو سنکھیا میں کم ہوں اور ساماجک، راجنیتک، آرتھک روپ سے پچھڑے ہوں، جن کی پرجاتی، بھاشا، دھرم یا پرمپرا بہت سنکھیکوں سے الگ ہو اور راشٹر کے نرماण، وکاس، ایکتا، سنسکرتی اور پرمپرا کو بنائے رکھنے میں مہتوپورن یوگدان ہے۔ بھارت میں جیسے 5 لوگ ہیں، پھر ان کا دیا ہے، تو یہ خاص چیزیں ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آرٹیکل 28 میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی سنستھا میں جہاں سرکار سے کسی بھی پرکار کی ایڈ ملتی ہو وہاں کوئی بھی دھارمک کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، مگر پھر وہیں آرٹیکل 29 میں اور آرٹیکل 29A میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو الپ سنکھیک مانا گیا، یعنی جن سمودایوں کو الپ سنکھیک مانا گیا، الپ سنکھیکوں دوارا بنائے گئے جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں میں مذہبی کتابوں ان کی مرضی کے اعتبار سے بھاشا اور کتابوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے جو ہمارے بزرگ تھے جن لوگوں نے سنویدھان بنایا کتنی دراندیشی سے بنایا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا جو لوگ چلاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ سخت اعتراض اس بات پہ آتا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں، جو مخالفین ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا بتائیے کہ آرٹیکل 28 میں کہا گیا کہ ہندو جو ہے اپنے اداروں میں گیتا اور پران کی شکشا نہیں دے سکتا، مگر وہیں آرٹیکل 29 میں کہا گیا کہ مسلمان اپنے مدرسوں میں قرآن اور حدیث پڑھا سکتا ہے۔ تو ایسا سنویدھان میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ سنویدھان میں جو لکھا ہوا ہے وہ دوسری طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن بات تو ایک طرح سے آ گئی کہ کہیں نہ کہیں سے ہم لوگوں کو جو آزادی دی گئی ہے وہ دوسروں کو آزادی نہیں ہے، تو صرف شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ بہتر باتیں بھی ہیں جو ہمیں ملی ہیں۔ ابھی ویس بھائی جو باتیں کہہ رہے تھے کہ جو جن کی تعداد کم ہوتی ہے وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے امریکہ میں کن لوگوں کی حکومت چلتی ہے، یہودیوں کی چلتی ہے، ان کی سنکھیا وہاں 2 سے 3% ہے۔ گلف کنٹریز میں آپ دیکھیے تو ادھر آپ کے اسرائیل کتنا ترقی کر رہا ہے۔ تو جو الپ سنکھیک ہوتا ہے، جس کی سنکھیا الپ ہو یعنی جس کی تعداد کم ہو، تو وہ فوکس اپنی دوسری باتوں پہ کرتا ہے، کیونکہ وہ دبا کچلا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اور ڈرا ہوا اور دبا ہوا ویکتی الجھنے کا پریاس نہیں کرتا، وہ سلجھانے کا پریاس کرتا ہے اور دبا کے اپنے کام میں لگتا ہے۔ جیسے ابھی سالم بھائی بھی بول رہے تھے، ابھی امتیاز صاحب بھی بولے، تو انہوں نے ایک بات کہی دونوں لوگوں نے کہ ہم لوگوں کو متحد ہو کر لڑنا پڑے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ متحد ہو کر لڑنا پڑے گا نہیں، متحد ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ اتہاس دیکھیے، ہم لوگ اگر اتہاس آپ دیکھیں گے تو جب مسلمانوں کے حالات بہت اچھے رہے ہیں تو ہم بگڑے ہیں، اور جب مشکل حالات آئے ہیں تو ہم سدھرے ہیں۔ آج پھر اب اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر جب الپ سنکھیکوں کو خصوصی اختیارات دیے گئے تو صرف تعلیم کے شعبے میں تعلیمی ادارے بنانے کے لیے کیوں دیے گئے؟ تو اس سے ایک سندیش یہی ہے اور ایک میسج، ایک پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فروئی باتوں میں نہ جا کر زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تعلیمی میدان میں کیسے آگے آئیں۔ اب اس میں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے پاس قوم نے بھی طاقت دی ہے، سماج نے بھی طاقت دی ہے، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھا رہے ہیں۔ ابھی طیب پالکی صاحب نے کچھ اشارہ کیا تھا، ہو سکتا ہے بات کچھ لوگوں کو خراب لگی ہو، مگر بات میں تو دم تھا، بات تو صحیح تھی۔ جب تک ہم اپنے تعلیمی معیار کو درست نہیں کریں گے، اور کسی بھی فیکٹری میں جب تک کہ ہماری مشینیں درست نہیں ہوں گی تو پروڈکشن درست نہیں آئے گا۔ تو مشینوں کو درست کرنا پڑے گا، جو کل پرزے ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بہتر بات ہے کہ ہم لوگ کسی بھی موقع پہ اکٹھا ہو جائیں اور چند باتیں جو دل میں ہیں اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ تو آج یوم اقلیت کے موقع پر میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں
اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا جو اگلا قدم بڑھائیں گے وہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. سینئر ایڈوکیٹ غنی احمد نعمانی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ کس طرح سے قانون میں آخر اتنا لوچ اقلیتوں کے لیے کیوں پیدا کیا گیا، یہ اس بات پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اس کو آپ سنیے. صدر صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے معزز صاحبان، عزیزان گرامی، ابو بکر انصاری کہیں آج کا یہ موضوع حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے. ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے مختلف سیاسی و سماجی رہنما، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز سے آپ کے سامنے رکھا. مسئلہ بھارت کے آئین کے تحت ہمیں جو حقوق دیے گئے ہیں اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. ہندوستان نہیں بلکہ بھارت کی آئین نے اپنے آرٹیکل کے دفعہ 14 میں رائٹ ٹو ایکوالٹی، یعنی اس بھارت ورش میں رہنے والے، خواہ وہ کسی بھی ذات کے ہو، برادری کے ہو، طبقے کے ہو، مسلک کے ہو، اقلیت ہو یا مائنارٹی میں ہو یا میجورٹی میں ہو، سب کے ایک حق دیا ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی کا. برابری کا حق ہے، رہنے کے برابر کے حق ہیں، کاروبار کرنے کا برابر کا حق ہے، پڑھنے کا برابر کا حق ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ آنے جانے، زمین خرید و فروخت کرنے کے حقوق جو ہیں ہندوستان، اس بھارت کے ہر ناگرک کا، ہر انسان کے برابر کے حقوق دیے گئے ہیں. لیکن آئین کے بنانے والوں نے یا آئین کے بنانے والوں کے ذہن و دماغ میں کہیں نہ کہیں سے یہ شک و شبہے کی گنجائش رہی ہوگی کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کے سامنے ایک چھوٹے طبقے کو کہیں سے معاشی معاملے میں، تعلیمی معاملے میں، ریزیڈنس کے معاملے میں، چلنے پھرنے کے معاملے میں، زمین جائیداد خرید و فروخت کے معاملے میں، یا ان کو اپنے حساب سے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کے معاملے میں ان کے ساتھ کہیں سے بھی زیادتی نہ ہو، اس کے لیے بھارت کے سنویدھان میں 2 آرٹیکل کو جوڑا گیا. آرٹیکل 29 میں کہا گیا کہ وہ طبقہ جو اس دیش میں کم تعداد اور سنکھیا میں ہوگی، اس میں صرف اور صرف ہم نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہے، پادری بھی ہے، جین بھی ہیں، بودھسٹ بھی ہیں. یہ وہ طبقے ہیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا ان کے حقوق کی پامالی یہاں کے میجورٹی کے ذریعے کیے اور کرائے جا سکتے ہیں. اس لیے 2 آرٹیکل کو اس میں جوڑا گیا. مسئلہ آج اس بھارت ورش کے کونے کونے میں دیکھیے، آپ دل کی ایمانداری سے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ کیا رائٹ ٹو ایکوالٹی کے جو حق دیے گئے ہیں وہ کیا پامال نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کی باقاعدہ فقہ اکیڈمی کی جانب سے اس طرح کے سیمینار، اس طرح کے گوشتیوں کا آیوجن کیا جا رہا ہے کہ مولانا خورشید صاحب نے اقلیتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے بیان کیا ہے. آئیے اس کو سنتے ہیں. یعنی اسلام کی ابتدا ہوئی ایک اجنبی حالت میں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اقلیت کے ساتھ. جب اسلام کا کلمہ سب سے پہلے بولا گیا تو بالکل نئی چیز تھی اس معاشرے کے لیے، اس ماحول کے لیے، اقلیت میں تھا. اور جس علاقے میں بھی مسلمان گئے اولین طور پر اقلیت ہی میں تھی. اس لیے اقلیت نہ کوئی نیا مسئلہ ہے اور نہ احساس کمتری کا مسئلہ ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو امت وسط سے تعبیر کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
اور امت وسط کا مطلب یہ ہے ایک عدل و انصاف والی امت، نہ اس کے وہاں تفریط ہے نہ افراط ہے، بلکہ سچائی اور انصاف پر مبنی حقائق کا ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اندر اس شعور کو بیدار کرنے والا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت نے جس خطاب سے نوازا ہے اس خطاب کے ہم حامل ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہمیں کسی اعتبار سے بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی تہذیب و ثقافت سے زندہ رہتی ہے۔ کہیں بھی ہم رہیں، اگر ہم نے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو مغلوب سمجھا اور دوسری قوموں کے تہذیب و ثقافت کو بہتر سمجھ کر کے اس کو اپنے اندر رائج کیا، تو وہیں سے ہماری جو ہے ہمارا انحطاط اور وہیں سے ہماری تنزل شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے ہماری مغلوبیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کہیں بھی رہیں، کسی حالت میں بھی رہیں، ہمیں اپنے تہذیب اور ثقافت کی، اپنی تعلیمات کی، اپنے اخلاقیات کی اور اپنی ذمہ داری کا کہ فرضیت کو سمجھنا ہوگا، اس کے شعور کو اپنے اندر بیدار رکھنا ہوگا۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قومیں مسلمانوں کے علاوہ طاقتور ہیں اور اپنے تمام حقوق کو حاصل کرتی ہیں، بنواتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے شعور میں بیدار ہیں۔ ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی کسی ریزرویشن یا امداد کے انتظار میں نہیں ہمیں رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں، اس ذرائع کی بنیاد پر ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے جس صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم اپنے وجود کو تسلیم کرا سکیں، اپنی قوت کو تسلیم کرا سکیں۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ مسلکی اختلافات جو ذکر آیا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے، ان اختلافات کا غلط استعمال یہ غلط چیز ہے۔ عبدالسبحان علی صاحب نے بھی اس سیمینار کو خطاب کیا۔ عبدالسبحان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اقلیتوں کو خاص طریقے سے قانون کا پالن کرنا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ان کے مسائل اور حقوق دنیا کے ہر ملک میں اقلیتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کے ہر ملک میں اقلیتوں کے لیے قانون بھی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی قانون ہے اور اس قانون کے تحت کوئی بھی اقلیت کا لڑکا UPSC کے امتحان میں، نیٹ کے امتحان میں، میڈیکل کے امتحان میں، کسی امتحان میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں فرقہ پرستی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اقلیتوں کو جو احساس ہے، اس لیے کہ وہاں نام نہیں جاتا ہے کہ عبدالسبحان بیٹھے ہیں، وہاں رول نمبر جاتا ہے ممتحن کے پاس۔ ممتحن جانتا نہیں کہ جس کی کاپی وہ جانچ رہا ہے وہ مسلمان ہے کہ چمار ہے کہ ٹھاکر ہے کہ ہندو ہے کہ کیا کون برادری ہے۔ اس لیے میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اقلیت میں، یہاں چونکہ تمام ذمہ دار لوگ ہیں، میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو 24 گھنٹہ عطا کیا ہے، سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور اپنا کام کرنے کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا۔ میری اس میں درخواست ہے اور میں نے بڑا غور کیا اس پر کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ آج کیوں طیب پالکی ادھر بیٹھے ہیں اور باقی لوگ ادھر بیٹھے ہیں؟ کیوں سالم انصاری پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور باقی لوگ نہیں، ہم لوگ یا اور لوگ نہیں پہنچے؟ اس کی وجہ میں نے جب بہت غور کیا
تو مجھے سمجھ میں آیا کہ 24 گھنٹہ ان کو بھی ملا، 24 گھنٹہ آپ کو بھی، 24 گھنٹہ سب کو۔ اس 24 گھنٹے میں جس لڑکے نے، جس لڑکی نے 12 گھنٹہ محنت کیا، یہ جان لیجئے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ دکانداری ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ فقہ اکیڈمی کے بہت سینئر رکن اور یہاں کے مفتی شہر مفتی انور علی صاحب نے اس بات پہ خاص طریقے سے اپنے خطاب میں زور دیا کہ علماء کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے، جیسے میڈیا کی جانکاری ہونی چاہیے، قانون کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اس پر مفتی صاحب کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ماشاء اللہ ہمارا یہ پروگرام جو دلی فقہ اکیڈمی کی طرف سے آیا ہوا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں کے بہت اہم لوگوں کو نہیں بلوا سکے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب موجود ہیں، مولانا عبدالرحیم صاحب موجود ہیں، لیکن ایک ہی وجہ اذان ہونی ہے، اس لیے ہم لوگ آپ حضرات کے خیالات جاننے سے اور سننے سے محروم رہے، اس کا ہم کو افسوس ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور مسائل پر بہت ساری باتیں آئیں۔ آج ہم علماء کرام کی جماعت زیادہ تر ہمارا مطالعہ اور ہمارا جو میدان ہے وہ قرآن و حدیث کا میدان ہے۔ تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا رک جاؤ۔ اس لیے ہمیں اللہ کا اتارا ہوا قانون پڑھنے کا موقع تو ملا۔ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ پڑھنا بھی ہماری ضرورت ہے، اور خاص طور پر علماء کرام کے طبقے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے آئین کا اردو زبان میں ترجمہ چھپا ہوا ہے، ہمیں ان کی بنیادی باتوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے دارالعلوم حیدرآباد میں 10 ایسے علماء کو منتخب کیا جن کا وہ خرچ برداشت کرتے ہیں اور باقاعدہ قانون کی تعلیم کے لیے لا کالج میں ان کا داخلہ کراتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابھی چند دنوں پہلے اخبار میں یہ خبر تھی کہ مولانا وستانوی صاحب نے عقل کنواں میں جہاں میڈیکل کالج قائم کیا ہے، انہوں نے لا کالج کی بھی منظوری حاصل کی ہے۔ عقل کنواں جو جامعہ اسلامیہ ہے، تو وہاں کے ناظم مولانا وستانوی صاحب نے باقاعدہ اپنے ادارے میں لا کالج کی منظوری حاصل کی ہے۔ اس طرح سے علماء کرام کے لیے انہوں نے گویا ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے قانون کو جاننے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہندوستان کی کہ علماء بھی قانون پڑھیں اور یہاں کے بنیادی قانون سے واقف ہوں۔ ایک طبقہ جو مسلمانوں کا قانون داں ہے، وکلا کا طبقہ، تو وہ حقیقت میں جو مسلم پرسنل لا والا جو حصہ ہے اس کو پورے طور پر نہیں جان پاتا، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا کی جو بنیادی باتیں قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہیں، جب اس سلسلے میں ان سے بات ہوتی ہے تو اندازہ لگتا ہے کہ ان بنیادی باتوں سے وہ ناواقف ہیں۔ ابھی ندوے میں مولانا عتیق بستوی صاحب نے باقاعدہ وکلا کی ایک میٹنگ کیا اور خاص اسی موضوع پر، تو وکلا نے اس کی ضرورت محسوس کی اور یہ کہا کہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہمارا علماء کرام کے ساتھ تبادلہ خیال ہو، علماء ہندوستان کا قانون جانیں اور وکلا اسلامی شریعت کا جو قانون ہے وہ بھی ان کے سامنے آئے اور دونوں کے درمیان کی دوری ختم ہو۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقت میں انسانوں کی عافیت اور امن کا جو قانون ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ کا اتارا ہوا قانون قرآن تو ہے ہی، سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہ النبیون الذین اسلموا
والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات اتارا، تورات میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور انبیاء کرام اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ انبیاء کرام سے مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آس پاس کے نبی، جن کو یہودی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ انبیاء کرام اس قانون پر عمل کرتے رہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اس زمانے کے جو بزرگ تھے، علماء کرام تھے، وہ اس قانون پر عمل کرتے رہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اور اس قانون کی نگرانی اور اس قانون کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سے ڈرو انسانوں سے ڈرنے کے بجائے، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا پیسہ مت کماؤ۔ اور آگے 3 آیتیں ہیں اسی کے آس پاس، وہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آگے ہے وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایک جگہ ہے وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، ایک جگہ ہے کہ وہ کافر ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ فاسق ہے، ایک جگہ اور لفظ ہے۔ تو ہمارے لیے بنیادی فیصلہ تو وہی ہے اور بنیادی قانون وہی ہے، مگر ہندوستان میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا جو آئین بنا ہوا ہے، اس آئین کی رعایت کرنا، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہماری ایک ضرورت بھی ہے اور ہماری ایک مجبوری بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس قانون سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کو بھی اس سے ضرور دلچسپی لینا چاہیے۔ ہندوستان میں جو موجودہ حکومت ہے، مرکزی سرکار اور صوبائی سرکار، خاص طور پر اس وقت یہ لوگ بجائے ہندوستان کے آئین پر عمل کرنے کے انتقامی جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی 3-4 واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں جس میں بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قانون سے زیادہ اپنے انتقام کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران تبلیغی جماعت کے خلاف جو کام انہوں نے کیا، مئو کا ایک لڑکا ہے سعد قاری امتیاز صاحب کا، اس کے اوپر ان لوگوں نے جو دفعات لگائی ہیں اس میں ایک دفعہ ہے 307 بھی۔ سالم انصاری صاحب ایم پی بیٹھے ہیں، ارشد جمال صاحب بیٹھے ہیں، ویس طرفدار صاحب بیٹھے ہیں، سب لوگوں نے اس نابالغ بچے کو بچانے کی بڑی کوشش کیا، لیکن ٹال مٹول کے بعد لمبی مدت کے بعد وہ بچہ کسی طرح جیل سے چھوٹنے کے بعد جو اس کو پریشان کیا گیا تھا، ہائی کورٹ کے وکیل نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور اس پر جو 307 کا کیس لگایا گیا تھا، اس کیس پر جج نے ناراضگی کا اظہار کیا، DIG SP اور CO کو طلب کیا، اور پھر بعد میں یہاں کے CO نے بہت سارے لوگوں سے سفارش کی کہ آپ حضرات اس معاملے میں ہم لوگوں سے بات کیجئے، ہم اس لڑکے سے بھی 307 کی دفعہ نکال دیں گے اور جتنے لوگوں پر وہ دفعہ لگی ہوئی ہے سب لوگوں سے نکال دیں گے۔ تو اس طرح کے موقع پر جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، قانون سے واقفیت کی وجہ سے جب ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کا پورا فائدہ ملتا ہے۔ ابھی ہماری UP سرکار نے جو لو جہاد کا قانون بنایا، آرڈیننس پاس کیا، اس کا مقصد صرف انتقام لینا تھا، اور جب یہ مقدمات ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان مقدمات کو خارج کر دیا۔ 2-4 دن پہلے اخبار میں وہ خبر کئی جگہ آئی۔ تو اس طرح سے ہم علماء کو اور مدارس کے پڑھنے والوں کو، جن کا مشغلہ ہے اللہ کا قانون پڑھنا پڑھانا، انہیں ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے کہ وہ ہندوستان کے آئین کو بھی پڑھیں۔ اردو زبان میں بھی کتابیں آ گئی ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ ہم ہندوستان کی بنیادی دفعات کو جان سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ فقہ اکیڈمی نے جو عنوانات دیے تھے اس میں ایک اہم عنوان اپنے لوگوں کے مشورے کے بعد طے کیا گیا، اور آج اس عنوان پر ایک اچھی خاصی بحث ہوئی اور بہت ساری مفید اور کام کی باتیں یہاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور ہم سب لوگوں کے لیے ہندوستان میں اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ عزت کی زندگی جینا نصیب فرمائے۔ حالات جو کچھ چل رہے ہیں
ہم احساس کمتری کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ ان حالات میں حالات کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے نمونہ ہے پیغمبروں کی زندگی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پیغمبروں کی زندگی پڑھیے قرآن پاک میں تو معلوم ہوگا کہ سارے پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں اقلیت میں تھے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اقلیت میں تھا، ان کے ماننے والے اقلیت میں تھے، اور ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کیا۔ انشاءاللہ ہم بھی ہمت کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی کامیابی ہوگی، عزت ملے گی اور سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ سیمینار کے اختتام پر اپنے صدارتی کلمات میں ذکی احمد نقشبندی صاحب نے ایک بات کہی کہ جتنے بھی اقلیت کے لوگ ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، پارسی ہوں، سبھی لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ ہونی چاہیے، اور اس میٹنگ میں سبھی اقلیتوں کو ایک ساتھ آ کر اپنے مسائل سرکار کے سامنے رکھنی چاہیے۔ ذکی احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جلدی کوشش کی جائے گی کہ ایسا سیمینار کیا جائے جس میں سبھی اقلیتوں کے ذمہ دار لوگوں کو ایک جگہ مدعو کیا جائے۔ جیسا کہ لوگوں سے معلوم ہوا، جانتے بھی ہیں لوگ کہ آزادی کی جو تحریک تھی تو اس میں علماء کرام کا کیا رول رہا، لیڈران کا کیا انداز تھا۔ آج جو مصیبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ کہیں کمزور نہیں ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت جسے ہم کم محسوس کر رہے ہیں یا کم آنک رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا سا صرف ذمہ داران شہر جو ہیں، زیادہ تر تو لوگ یہاں ہی ہیں، وہ لوگ بیٹھ کے ذرا آپس میں ڈسکس کریں۔ اگر اس کے لیے یہی جگہ مناسب ہو تو اسی جگہ پر ہو، یا اور جہاں کہیں آپ حضرات مناسب سمجھیں، اس طرح کا پروگرام کر کے اب کچھ راستہ نکالا جائے اور کچھ قربانی کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ دامے درمے قدمے سکھنے ہر آدمی تیار ہو۔ جہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آسودگی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غفلت کا شکار ہے، آسودگی کی وجہ سے زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ چیز خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کہنے کو کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن فیلڈ میں، عملی دنیا میں اس کا نفاذ نظر نہیں آتا۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اخلاص نصیب فرمائے، اور جو کمیاں ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرمائے، اور مئو کو بطور خاص محفوظ رکھے، پورے ہندوستان کو، سارے عالم کے لوگوں کو خیر کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھلا دے۔ یہاں آئین کے بچانے کا اور پورے ملک کے بچانے کا مسئلہ ہے۔ جس سمت میں حکومت وقت چل رہی ہے، یہ پورا ملک ہی نقصان کے اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ تمام سنجیدہ حضرات پریشان ہیں، لیکن ابھی صحیح معنوں میں صحیح سمت میں ہم لوگ چل نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور فقہ اکیڈمی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اقلیتوں کے حقوق، یوم اقلیت کے موقع پر اقلیتوں کے حقوق اور ان کے اختیارات پر ہونے والے سیمینار کی بہت مختصر رپورٹ اپنے چینل آپ کی بات کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر کریے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل آپ کی بات کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔